نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت مبارکہ چل رہی ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے اور ان کے زور پر وہ حکومت کرتے تھے۔ چونکہ اس وقت جن اور انسان مل جل کے رہتے تھے تو حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، اور قرآن اس کا صاف انکار کرتا ہے وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ جنوں نے کفر کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔ آج جو جادو کے اثرات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ سحر کے تاثیرات عجیب ہیں، خلاف واقع کو متخیل کر دیتا ہے، تندرست کو مریض کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اس کے اثر سے قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ جس نے اس کے ذریعے سے کسی کو قتل کیا ہے اس پر قصاص واجب ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام شافعی کے اس قول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ سحر کا بعض حصہ تو کفر ہے اور بعض نہیں ہے، اور مدارات میں ہے کہ جو سحر کفر ہے اسے اگر کوئی مرد سیکھے تو حنفیہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے، عورت اگر سیکھے تو قتل نہ کی جائے، جیسا کہ مرتد کے بارے میں یہی حکم ہے۔ اور جو سحر کفر نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ اس سے کسی کو ہلاک کر سکتے ہیں، تو ایسا سحر سیکھنے والوں کا حکم قطع الطریق راہزن کا سا ہے، اس میں مرد اور عورت برابر ہیں، دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اور اگر ساحر توبہ کرے تو توبہ اس کی قبول کی جائے گی، خواہ وہ سحر کفر ہو یا نہ ہو۔ جس نے یہ کہا کہ ساحر کی توبہ مقبول نہیں، اس نے غلطی کی۔ دیکھو فرعون کے ساحروں کی توبہ مقبول ہو گئی حالانکہ وہ کافر تھے۔ میں کہتا ہوں کہ حق تعالی شانہ نے جو سحر کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے اور نت فرمائے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور آیت کریمہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک وہ جان چکے تھے کہ جس نے اس سحر کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان جملہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر کے کل یا اکثر الفاظ و اعمال کفر کے موجب شرائط ایمان کے بالکل مخالف ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ شیطان آدمی سے جب ہی راضی ہوتا ہے جب کہ وہ کفر کرے، اور بغیر راضی ہوئے اس کی تسخیر اور اس سے تقرب ممکن نہیں رہا۔ امام شافعی اور شیخ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سحر کے کل اعمال و الفاظ کفر نہیں ہیں، سو اس کی بنا احتمال عقلی پر ہے، یعنی ممکن ہے کہ سحر کا کوئی فرد ایسا نکلے کہ اس کے الفاظ میں کفر
نہ ہوں۔ یہ جاننا چاہیے کہ جو شخص بذریعہ سیفی یا دعا یا بذریعہ اسماء جلالیہ ایسے آدمی کو قتل کر ڈالے جس کا خون حلال نہیں، یا اس کی نعمت بدنی یا مالی کو ضائع کر دے، تو اگرچہ وہ کافر نہیں لیکن فاسق قاتل قطعاً ہے، اور اس کا حکم رہزنوں ڈاکوؤں جیسا ہے، جو حکم ڈاکوؤں کا ہے وہی ان پر لاگو ہوگا۔ حق تعالیٰ فرماتے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا۔ جو لوگ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو بلا قصور ستاتے ہیں وہ بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے۔ اور بلم بن باور کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا بھی اسی نوع سے ہے۔ بلم بن باور کا پورا قصہ سورہ اعراف کی آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي إِلَى الْآیہ کی تفسیر میں بیان ہوگا۔ بابل، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بابل کوفہ کی زمین کا نام ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بابل جبل و ماند ہے، واللہ عالم۔ فرشتے جادو کی تعلیم کیسے دیتے تھے؟ بعض مفسرین نے فرمایا ہے وہ فرشتے سیکھنے والے کو 7 دفعہ یہی نصیحت کرتے تھے۔ عطا اور صدی فرماتے ہیں جب وہ کسی طرح نہ مانتا تو کہتے اچھا فلاں جگہ کی راکھ پر تو پیشاب کر دے۔ وہ پیشاب کرتا تو پیشاب کرتے ہی اس کے اندر سے ایک چمکتا ہوا نور نکلتا اور آسمان کی طرف چلا جاتا۔ یہ ایمان و معرفت تھی، اور آسمان سے ایک سیاہ شے دھوئیں جیسی آتی اور کانوں کے ذریعے اندر اتر جاتی، اور یہ اللہ کا غضب اور کفر ہوتا تھا، نعوذ باللہ۔ یعنی سحر کی وہ تعلیم کی یعنی سحر کی وہ قسم تعلیم کرتے تھے جس سے میاں بیوی میں بغض اور عداوت واقع ہو جائے اللہ باذن اللہ۔ یعنی ساحر یا شیطان سحر کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی قضا اور قدر مشیت سے، کیونکہ اسباب دنیاویہ سب کے سب عادی و ظاہر مؤثر بذات نہیں۔ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ جب ان اسباب کا وجود ہوتا ہے تو تاثیر ان کے بعد پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچا دیں۔ ما يضرهم سے مراد سحر ہے، اور ضرر اس کا ظاہر ہے کہ کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ علوم غیر نافیہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ولا ينفعهم، اور نفع نہ دے، اس طرف اشارہ ہے کہ علوم غیر نافیہ جیسے طبعی ریاضی وغیرہ کا سیکھنا بسبب وقت برباد ہونے کے مکروہ ہے۔ اسی واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی اے اللہ میں علم غیر نافع سے پناہ مانگتا ہوں۔ علم غیر نافع کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو کسی کو نافع نہ ہو کیونکہ اس سے نفع متصور ہی نہیں، جیسے طبعی اور مثل اس کی، اور دوسری قسم وہ ہے کہ اس کا عالم جب اس پر عمل نہ کرے تو نافع نہ ہو، واللہ عالم۔ اور جو علم ضرر کرنے والے ہیں جیسے سحر، سحر، جادو، شعبدہ، فلاسفہ کے الہیات بلا دلیل صریح، ان کی حرمت میں تو شک ہی نہیں۔ فرشتے لوگوں کو جادو اس لیے سکھاتے تاکہ جادو اور معجزے میں فرق واضح ہو۔ علماء نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جب سحر اور ساحروں کا شیوع ہوا اور معجزہ اور کرامات اور سحر میں اشتباہ ہو گیا تو حق تعالیٰ نے 2 فرشتے اس غرض سے بھیجے کہ لوگوں کا امتحان کریں اور لوگوں کو سحر کی حقیقت بتا دیں تاکہ حقیقت الامر معلوم ہو جائے اور سحر اور معجزہ و کرامات میں فرق معلوم ہو۔ چنانچہ جو شخص ان کے پاس جادو سیکھنے آتا تھا اس کو اول ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ جو شخص
اس غرض سے سیکھتا تھا کہ اس سے پرہیز کرے اور معجزہ و کرامات میں فرق معلوم کرے تو وہ حق تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہوتا تھا۔ جو اس لیے نہ سیکھتا تھا تو اس کی کفر تک نوبت پہنچتی۔ اسی واسطے فرشتے اول یہی کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمانے کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ پھر اسے بتاتے کہ جب ساحر فلاں کام کرتا ہے تو میاں بیوی میں عداوت اور بغض پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تفسیر کے موافق فرشتوں کا یہ فعل سراسر حق تعالیٰ کی طاعت ہوگی اور ملائکہ کی عصمت متفقہ کے خلاف نہ ہوگی۔ ملکین کی ایک نادر تفسیر میں کہتا ہوں کہ حل اس کا یہ ہے کہ ملکین سے مراد قلب اور روح اور عالم امر کے تمام لطائف ہیں، اور صرف دو کو یا تو اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ بتانا منظور ہے کہ وہ لطائف متعدد ہیں، ان کی تعداد بتانی مقصود نہیں، اور یا اس واسطے کہ بعض سالکوں پر من جملہ لطائف ستہ یہ دو ہی منکشف ہوئے ہیں۔ پس اس سالک نے لفظ ملکین سے اپنے مکشوف یعنی قلب اور روح سے کنایہ کیا، اور عورت جس کا نام زہرہ تجویز کیا ہے اس سے مراد نفس ہو کہ جو کہ عناصر سے پیدا ہوا ہے، اور وجہ اس کی کنایہ کی یہ ہے کہ جس طرح اس قصے میں عورت نے ملکین کو گناہ کا حکم کیا تھا، اسی طرح یہ نفس امارہ بھی برائی کا حکم کرتا ہے۔ اور جب حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عالم امر کے لطائف کو نفس کے ساتھ مزدوج فرما دیا اور ان میں محبت اور عشق رکھ دیا تو یہ لطائف تاریک اور مقدر اور اپنے خالق سے غافل ہو گئے۔ چنانچہ اس تاریک قالب میں جو شہوات کی آگ سے بھرا ہوا ہے، یہ لطائف محبوس اور اوندھے پڑے ہیں۔ بابل کے آگ بھرے ہوئے کنویں سے یہی مراد ہے۔ پھر جب انسان مر جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی تو اگر کچھ نور ایمان ہے تو ان لطائف کو اس قید خانے سے نجات ہو جائے گی۔ اب رہا نفس، سو اگر وہ نیک بندوں کا ہے تو لطائف کے قرب و مجاورت اور ریاضات تکلیفیہ، اور اس میں اعظم یعنی اللہ کے نام پاک کی بدولت آسمان پر ایسا پرواز کر جائے گا گویا چمکتا ہوا روشن سفید ستارہ ہے، اور اسے اسی طرح خطاب کیا جائے گا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، سو داخل ہو میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو میری بہشت میں، جنت میں۔ نفس اگرچہ ابتدا میں خبیث اور شریر تھا، لیکن اپنی قوت استعدادیہ کی بدولت جو کہ اس خاکدان میں رکھی ہے، لطائف پر بھی فوق لے گیا، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جاہلیت میں اچھے ہیں وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں جبکہ دینی سمجھ رکھتے ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور یہ تفسیر ہم نے تفسیر مظہری سے نقل کیا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں۔ تفسیر مظہری سے اگلی تفسیر بھی بیان کی جا رہی ہے کہ میرے نزدیک علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم تو وہ جو سطحی ہو، ظاہر قلب سے اس کا تعلق ہو اور اس علم کا مقتضی عمل نہیں ہے، اور یہود کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچاننا بھی اسی قبیل سے تھا کہ یہ پہچان ان کو کچھ نافع نہ تھی، ان کے بعینی ایسے ہی مثال تھی جیسے گدھے پر دفتر لدے ہوں۔ اور دوسرا علم وہ جو قلب کی تہ میں جا گھسے اور اس کو منور کر دے اور نفس کے اندر اطمینان بخشے۔ آیت کریمہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یا اللہ سے تو اس کے بندوں میں علماء یعنی اللہ سے علماء ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں اللہ سے علماء ڈرتے ہیں میں یہی علم مراد ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، آسمان والے ان کو دوست رکھتے ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں تو قیامت تک دریا کی مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں،
تو اس حدیث کے مصداق اسی علم کے عالم ہیں۔ علم کی ان دونوں قسموں کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا ہے۔ فرمایا کہ بہترین بندے علماء حق ہیں اور بدترین لوگ برے علماء ہیں۔ اللہ حافظ۔ اس حدیث کو دارمی نے احبس بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دو ہیں، ایک علم دل میں ہے اور وہ نافع ہے، اور دوسرا علم محض زبان پر ہے، یہ علم آدمی کے خلاف اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ اس کو بھی دارمی نے روایت کیا ہے۔ لفظ بابل سے مراد بابل عراق ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی روایتیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل کی سرزمین پر جا رہے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن آپ نے وہاں نماز ادا نہ کی بلکہ زمین کی سرحد سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھی، اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے اور بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے ممانعت فرمائی ہے، یہ زمین ملعون ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث مروی ہے۔ شیطان کے نزدیک سب سے بڑا کارنامہ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا عرش پانی پہ رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بہکانے کے واسطے بھیجتا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جو اس فتنے میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہو۔ جب یہ واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ گناہ کروا دیا۔ شیطان ان سے کہتا ہے کچھ نہیں، معمولی کام ہے، یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کی خلاف اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ جدائی ہو گئی۔ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے، اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ اگلی تفسیر ابن کثیر سے نقل کی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کی ایک لونڈی نے جادو کیا جس پر اسے قتل کیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 3 صحابیوں سے جادوگر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت نمبر 104 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو تم نہ کہو رعینا اور کہو انظرنا اور سنتے رہو، اور کافروں کا عذاب ہے دردناک۔ یہودیوں کی بدنیتی تفسیر عثمانی سے بیان کی جا رہی ہے۔ یہودی آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور حضرت کی باتیں سنتے، بعض باتیں جو اچھی طرح نہ سنتے اس کی مقرر تحقیق کرنا چاہتے تو کہتے رائنا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری رعایت کرو۔ یہ کلمہ ان سے سن کر کبھی مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو، اگر کہنا ہو تو انظرنا کہو، اس کے معنی بھی یہی ہیں، اور ابتدائی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو، مگر مقرر پوچھنا ہی نہ پڑے۔ یہود اس لفظ کو بدنیتی اور فریب سے کہتے تھے، اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے تو راعینا ہو جاتا یعنی ہمارا چرواہا، اور یہود کی زبان میں راعینا احمق کو بھی کہتے ہیں، بیوقوف کو۔ امت محمدیہ کا ایک منفرد اعزاز قرآن کریم میں 88 جگہ اس امت کے مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے۔ ان میں سے یہ پہلا موقع ہے کہ کتب سابقہ میں صرف انبیاء کرام کو خطاب ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں براہ راست
اس امت کو مخاطب بنایا۔ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھے اور یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کو سنے تو فوراً اپنے کانوں کو اس طرف متوجہ کرنا اور قلب کو حاضر کرنا اللہ تعالیٰ بلا واسطہ تجھ سے خطاب فرما رہے ہیں اور کسی اچھی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی بری چیز سے منع کرتا ہے۔ یہ جو ابھی حدیث یہ تفسیر پڑھی گئی یہ معارف القرآن مولانا عزیز کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث سے لیا گیا۔ آج کا وقت ختم ہوا، آیت نمبر 104 ختم ہوئی۔ کل انشاءاللہ فقید حیات آیت نمبر 105 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔